بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ کل ایک بہن نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ان کا رشتہ آیا اور بظاہر تو اس رشتے میں کوئی خامی نہیں دکھتی تھی، لیکن ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جو لڑکے کی امی ہیں وہ کافی تیز مزاجی خاتون ہیں۔ خیر ان لوگوں نے وقت مانگ لیا اور کہا کہ ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے۔ انہوں نے معلومات کروائی تو بھی یہی پتہ چلا کہ لڑکا تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھا ہے، لیکن جو ان کی والدہ ہیں وہ بہت تیز ہیں۔ تو ان لوگ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ منع کر دیں گے، اور ظاہر سی بات ہے پوری زندگی کا معاملہ ہے تو مشکل ہو جائے گی اس طرح زندگی گزارنا۔ لیکن لڑکے والوں نے بہت پریشرائز کرنا شروع کیا۔ مطلب ایک انکل تھے، انہوں نے رشتہ لگوایا تھا، وہ ہر دوسرے دن آ جاتے اور جو ہے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے، ان کے والد کو رشتے کے بارے میں مختلف چیزیں بتاتے، کنونس کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے۔ تو ان کے والد اور گھر والے سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ مطلب کوئی شخص اگر آپ کے پیچھے اتنا زیادہ لگ جائے تو یقیناً ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا چاہ رہا ہے، اتنی ہم سے ضد کر رہا ہے تو اس میں بہتری ہوگی۔ ان کے والدین پہلے تو انکار کر رہے تھے، لیکن بعد میں ان کے سب گھر والوں کو ایسا لگنے لگا کہ اپنی بیٹی کی شادی انہیں یہاں کر دینی چاہیے، رشتہ پکا کر دینا چاہیے۔ کون آج کے دور میں کسی کے لیے اتنا پیچھے پڑتا ہے، کون اتنی ضد کرتا ہے؟ تو اگر یہ لوگ اتنا ضد کر رہے ہیں اور انہیں ہماری بیٹی اتنی پسند آ گئی ہے تو ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں کر دینا چاہیے، تاکہ ہماری بیٹی بہت خوش رہے کہ اتنے مان سے اتنی چاہت سے لے کر جائیں گے تو بہت خیال رکھیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ رفتہ رفتہ میرے تمام گھر والے راضی ہو گئے، لیکن یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ پتہ نہیں میرے دل کو ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہے اور کچھ صحیح نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، تو میں نے بہت زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بہتر ہو وہی ہو، اور جو ان لوگوں کی سچائی ہے، حقیقت ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر تو یہ اسی طریقے سے ضد کر رہے ہیں اور ان کے دل میں میرے لیے واقعی محبت ہے یا پسندیدگی ہے تو وہ سامنے آئے، اور اگر ان کے دل میں کوئی اور بات ہے رشتے کو لے کر تو جیسی بھی حقیقت ہے، جو بھی معاملہ ہے، وہ بس سامنے آ جائے۔ کہتی ہیں کہ جو رشتے والے انکل تھے وہ تو ہر دوسرے دن آ کر پاپا سے بات کرنے لگتے اور انہیں کنونس کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، اور گھر والے تو اب راضی تھے۔ آلموسٹ 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینے میں لڑکے والوں نے بہت زور لگایا۔ کہتی ہیں کہ میرے پاپا اپنی شاپ پر تھے اور جو رشتے والے انکل تھے ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں ہم کب آئیں ڈیٹ فکس کرنے، بات پکی کرنے، اور آپ لوگ پلیز ہاں کہہ دیں۔ تو ان کے والد نے کہا میں گھر جا کر بات کروں گا اور پھر آپ کو بات پکی کرنے کے لیے کس دن بلائیں میں بتا دوں گا۔ کہتی ہیں کہ وہ جو رشتے والے انکل تھے جنہوں نے کال کی تھی انہیں لگا انہوں نے فون لائن کاٹ دی ہے، لیکن فون کی لائن نہیں کٹی تھی، اور پھر ان انکل نے میرے والد کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور میرے والد کو نازیبہ الفاظ جو ہے ان کے بارے میں کہے، انہیں گالیاں بھی دیں، اور جو خاتون تھی جو اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھی وہ اس وقت وہیں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ خاتون کہتی ہیں ان رشتے والے انکل سے کہ آپ کل ان کے گھر جائیے گا اور ان سے بات پکی کرنے کی بات کیجیے گا، اور اگر یہ لوگ ٹال مٹول کریں تو آپ مجھے وہاں سے فون کیجیے گا اور کہیے گا کہ میں لڑکے کی امی کو بلا رہا ہوں، وہ آپ کو کنونس کر سکیں گی صحیح سے نا، تاکہ وہ آپ کو منا سکیں، تو پھر آپ مجھے وہاں سے فون کیجیے گا، میں آؤں گی اور بات کروں گی۔ اگر تو یہ لوگ مان گئے اور رشتہ پکا کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے کل رشتہ پکا نہیں کیا تو پھر میں ان لوگ کے خلاف رپورٹ کرواؤں گی کہ انہوں نے ہمارا ٹائم ضائع کیا، ہمیں بہت مہینوں سے تنگ اور پریشان کیا ہوا ہے اور رشتہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں مسلسل پریشان کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے اوپر میں پرچہ کٹوا دوں گی۔ میرے والد کہتے ہیں کہ یہ ساری بات سن کر شوق رہ گئے کہ کہاں یہ لوگ اتنے میٹھے بن رہے تھے، کہاں اتنی ضد کر رہے تھے، کہاں بار بار چکر لگا رہے تھے، اور کہاں ہمارے پیچھے ہمارے متعلق اتنی بری باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنی بغض رکھا ہوا ہے انہوں نے دل میں۔ کہتی ہیں کہ میرے والد اس وقت شوق رہ گئے، اور پھر میرے والد نے انہیں رشتے کے لیے منع کر دیا، اور درود پاک کی برکت سے میری زندگی بچ گئی، میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ یعنی کہ جن لوگوں کے دل میں ابھی سے ہی بغض ہے، کینہ ہے، ناپسندیدگی ہے، اور وہ صرف کسی وجہ سے رشتہ کر کے لے کر جا رہے ہیں اور پھر بعد میں زندگی بھر ان سسٹر کو پریشان کرتے اور ان کی زندگی خراب ہو جاتی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون سا درود پاک پڑھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ درود قرب مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اور درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ورد کرتی ہیں۔ یہی 2 درود پاک یہ پڑھتی ہیں، اور اپنی اس پریشانی میں بھی انہوں نے یہی دونوں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر دعا کی،
اور اس کی برکت سے ان لوگوں کی جو حقیقت تھی وہ میرے والد اور گھر والوں کے سامنے آ گئی اور میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی اور میرا رشتہ وہاں نہیں ہوا۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے کسی میریکل سے کم نہیں ہے، کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، ورنہ وہ انکل ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی روز ہمارے گھر آتے اور روز ہمارے والدین کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے، میرے فیوچر کے حوالے سے میرے والدین کو سبز باغ دکھاتے، جس کی وجہ سے میرے والدین کنونس ہو گئے تھے، میرے پورے گھر والے کنونس ہو گئے تھے، لیکن بس میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ درود پاک ایک نظام ہے، اسے پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوتا۔ اور درود پاک اگر کامل یقین سے پڑھیں تو دین اور دنیا اور آخرت کی خوب بھلائیاں عطا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت نازل فرمائے، ان کی خاص مدد فرمائے، ان کی آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور سب پر خصوصی کرم فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔